رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے غریب ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، نبی ہے، ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس نے اس دنیا کے اندر سانس لیا، ایک نہ ایک دن اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں، ایک سانس کا بھی نہیں پتہ کہ کب موت آ جائے۔ میرے دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے وہ عمل کر جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسنوا موتاکم وکفوا عن مسایکم، فرمایا اپنے موتا کو، اپنے مردوں کو اچھے الفاظوں میں یاد کرو۔ ایک نیکی مل جائے بار بار بیان کرو، بار بار بیان کرو۔ جب انسان دھرتی پر اپنے کسی رشتہ دار، دوست اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ، یہ جو اس کی تعریف کر رہے ہیں ان کو اس کی برائیوں کا نہیں پتا؟ فلاں گناہ بھی کرتا تھا، فلاں گناہ بھی کرتا تھا۔ رب العزت کی بارگاہ میں وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار، کسی کا باپ لگتا ہے، کسی کا بھائی لگتا ہے، کسی کا دوست لگتا ہے، کسی کا رشتہ دار لگتا ہے، وہ اس کی برائیوں کو چھپا رہے ہیں، پردے ڈال رہے ہیں، اچھائیاں بیان کر رہے ہیں۔ رب العزت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو بخش دیا۔ بندے ہو کر میرے بندے کے گناہوں پر پردے ڈال رہے ہیں، میں تو ان سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہوں۔ میرے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر شے فانی، بقا صرف میرے رب کی ذات کو۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فانی، دنیا بھی فانی، دنیا کی ہر شے کو فنا، بقا صرف میرے رب کی ذات کو ہے۔ میرے دوستو، رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ اس آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اے انسان، میں نے تجھے انسان بنا کر کتنا بڑا اپنا احسان کیا تم پر۔ اب دیکھنا یہ ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے 18,000 مخلوق بنائی، 18,000 مخلوق میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا۔ کیا یہ ہم نے چاہا یا اس نے چاہا؟ جی ہم تو تھے ہی نہیں۔ کیا ہم نے دعا کی تھی مولا ہمیں اشرف المخلوق بنا، انسان بنا؟ نہیں، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، یہ اس نے چاہا۔ تو یہ محبت کی ابتدا کس نے کی؟ ہم نے کی یا اس نے کی؟ اس نے چاہا کہ ہم اس کی ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ بن جائیں۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے کتا بھی اس کی مخلوق ہے، بکری بھی اس کی مخلوق ہے، لیکن کتا حرام کیوں ہے؟ بکری حلال کیوں ہے؟ یہ حلت و حرمت کا فلسفہ کیا؟ دونوں کا حال ایک، دونوں مخلوق ہونے کے اعتبار سے برابر، لیکن کتا حرام کیوں؟ بکری حلال کیوں؟ صوفیاء فرماتے ہیں ہر چیز پیدا رب نے کی، پیدا کرنے کے بعد جسے نگاہ یار نے پسند کر لیا وہ حلال ہو گئی، جسے نگاہ یار نے رد کر دیا وہ حرام ہو گئی۔ تو فرمایا اے انسان، اپنی قدر کم نہ سمجھنا، ہم نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا۔ میرے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں آ کر ہم اپنے رب کو نہ بھول جائیں۔ اللہ نے ہمیں بنایا کس لیے ہے؟ کہ اس نے ہمیں اپنی ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اس رب کا شکریہ ادا کریں، اس کے آگے اپنی جبین نیاز جھکائیں، اس رب کو سجدہ کریں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ میاں بیوی بیٹھے ہیں، محبت بھری باتیں ہو رہی ہیں، مرد کہنے لگا انتی طالق ثلاث، اے میری گھر والی تجھے طلاق ہے، اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی تجھے طلاق ہے، تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ اب یہ محبت بھری باتیں ہو رہی تھی، بیوی نیک تھی، بڑی خوبصورت تھی، جدا ہو گئی۔ مرد بھی پریشان کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، وہ کہنے لگی میں چاند سے زیادہ حسین تو نہیں ہو سکتی۔ اب وہ مرد چلا، مسئلہ پوچھوں، آیا ایسی جگہ پر کچھ لوگ حنبلی تھے، مالکی تھے، شافعی تھے، اور ایک امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد حنفی بیٹھا ہوا تھا جس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ تو اس نے مسئلہ رکھا، تو انہوں نے کہا تیری عورت چاند سے زیادہ حسین تو نہیں ہو سکتی، لہذا طلاق ہو گئی۔ وہ بڑا پریشان، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ان کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کیسے، چاند سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میرے پاس دلیل کوئی عام نہیں، دلیل میرے رب کا قرآن ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب کریم فرماتا ہے وہ صورت میں نے چاند کو نہیں دی، وہ صورت میں نے ستاروں کو نہیں دی، وہ صورت میں نے سورج کو نہیں دی، وہ خوشبو مہک خوبصورتی میں نے پھولوں میں نہیں رکھی جو صورت میں نے اپنے محبوب کے غلام کو عطا فرمائی۔ نہ گورے کو دیکھی نہ کالے کو دیکھی، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ میرے دوستو، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جو یہ ایصال ثواب کی محفل کرتے ہیں، سرکار سنتے بھی ہیں اور ہماری اس محفل کا جواب بھی دیتے ہیں کہ میرے محبوب، میرے غلام، میرے نیک امتی مجھے یاد کر رہے ہیں، میرے غلام کو، اپنے دوست کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام یہ محفل سماعت فرما رہے ہیں۔ اس حوالے سے حدیث پاک کا حوالہ دیتا چلوں، میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی زوالی الارض فرعیت مشارقها و مغاربها، فرمایا اللہ رب العزت نے روئے زمین کو میرے سامنے لپیٹ دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی زوالی الارض فرعیت مشارقها و مغاربها، اللہ نے روئے زمین کو میرے سامنے لپیٹ دیا، میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا، میں نے مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جس پاسے میں ٹر جاؤں سرکار نظر رکھ دے، جس پاسے میں ٹر جاؤں سرکار نظر رکھ دے، رہندے نے مدینے وچ دو جگہ دی خبر رکھ دے۔ حضرات مکرم، یہ ایصال ثواب کی محفل کرنا، اپنے مرنے والوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، ہمارے اسلاف کی، بزرگوں کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے مرحوم و مغفور رانا ظہیر احمد کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔